تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فنکار اداکار ہے نا، ان کی جوانی دیکھتے ہو تو ان کا بڑھاپا بھی دیکھ لیا کرو، اور گھروں میں جا کے دیکھا کرو گھر میں کون کتنی عزت دے رہا ہے. تنہا اکثر 100% کی بات نہیں کر رہا، کہیں کوئی ایکٹر مجھے فون کر کے کہے کہ آپ نے میرے بارے میں بولا، میں تو ایسے، اکثر کی بات کر رہا ہوں. اکثر آخری عمر تنہائی کی گزارتے ہیں، کوئی ایوارڈ دینے والا نہیں، کوئی عزت کرنے والا نہیں، بچے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ چکے. تو ابھی لاہور کا ایک کیس سامنے آیا، ایک پولیس آفیسر، بہت بڑا آفیسر، اپنے بچوں کو موبائل خرید کے دیا، آئی فون، بچوں کو گاڑیاں لے کے دی، اس نے سب کچھ کیا. جب بیمار ہوا نا تو ڈاکٹر نے کہا ان کے علاج پہ 20 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. بچوں سے ڈاکٹر نے کہا کہ گاڑیاں بیچو، فون بیچو، علاج کرو. بچوں نے پیسے دینے سے بولو نا انکار کر کہ ہم اگر یہ سب چیزیں بیچ باچ کے ابا تو ٹھیک ہو جائیں گے، ہم تو دوبارہ زیرو پہ آ جائیں گے. بالآخر وہ باپ مر گیا. یہ نتیجہ نکلتا ہے اپنی اولاد کو دین نہ سکھانے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھے بھی سمجھیں گے جب بوڑھے ہو جاؤ گے. ابھی جوانی کی مستیاں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تھوڑا سا جب میرے پاس آتے ہیں نا گلوکار اور اتنے شہرت اور یہ، میں کہتا ہوں بیٹا تھوڑا سا عمر کو ڈھلکنے دو. جنید جمشید کو کیسے ہدایت ملی ہے. جنید جمشید کا واقعہ میں نے خود سنا، اس کی جب وہ زندہ تھا اس نے بتایا کہ میں ایک شو میں گیا جس میں نے بھی اسٹیج پہ گانا گانا تھا. جب میں گیا تو مجھ سے پہلے ایک گلوکار جو ذرا ایجڈ ہو گیا تھا وہ گانا گا رہا تھا. تو لوگوں نے کہا میرے سامنے کہ ابے اس بڈھے کو ہٹاؤ یار، حالانکہ وہ بھی اپنے دور کا فیمس گلوکار تھا، سنگر تھا. تو لوگوں نے کہا اس بڈھے کو ہٹاؤ، آواز ہی نہیں نکل رہی ہے، جنید کو بھیجو. کہتے ایک دم نا اس کی یہ بات میرے دل پہ جا کے لگی ہے کہ جنید ابھی تو جوان ہے، گا رہا ہے، کل جب تو گائے گا نا تو لوگ کہیں گے اس بڈھے کو بولو نا کیا ہوگا. آپ کو تھوڑی ہٹا رہا ہوں، لوگ کہیں گے اس بڈھے کو ہٹاؤ. یہ ہوگا، یہ تو ہوگا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا. تو اس بڈھے کو ہٹاؤ یہاں سے. تو کہہ رہے مجھے کہا کہ یار جس دنیا کے پیچھے میں جا رہا ہوں نا، اس دنیا نے تو کل مجھے ویسے ہی پشت دکھانی ہے. اس نے اپنی کمر مجھے دکھا کے ٹاٹا کر کے جانا ہے. جن گرل فرینڈ پر آپ مر رہے ہو نا، جیسی مرو گے 2-4 بیانات آئیں گے، اس کے بعد کوئی اور بوائے فرینڈ ہوگا، کوئی اور بوائے فرینڈ ہوگا، پھر یہ مرے گی یا وہ مرے گا. تو یہ دنیا سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت بولو نہیں. آخرت ہے، اللہ ہے بھائی، اللہ کے پاس، اللہ سے تعلق انسان قائم رکھے، مزے ہی مزے، مر جائے ٹھیک ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اگر مجھے یقین ہے نا کہ ابھی میں مر گیا تو اللہ مجھ سے خوش ہے، میری کسی خطا پہ عذاب نہیں ہوگا، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اس سے اچھا موت کا وقت نہیں ہے. میں فوراً کہوں گا اللہ ابھی مار دے مجھے. ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں آگے جا کے ہوگا کیا. اس لیے ہم اللہ سے مہلت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سدھرنے کا ٹائم دے دے، ہم صحیح ہو جائیں. تو ہم تو اللہ سے زندگی مانگتے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں. اور ہم پریشان ہو رہے ہیں جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، وہ زندگی برائے زندگی تاکہ ہم مزید عیاشی کر سکیں. تو بھائی کب تک کرو گے عیاشی؟ ایک دن آئے گا یہ تمہیں قبر میں اتارے گی یہ. اور ہندوؤں کے یہاں تو جلایا جاتا ہے، وہ تو اور بھیانک والا منظر ہوتا ہے. بڑے بڑے اداکار جو ناچا کرتے تھے ایسے ہینڈسم، آگ میں آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے جلا، وہ تو اور زیادہ عبرت ہونی چاہیے. تو ایسے عبرت کے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی، اور شوبز کی دنیا سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو تو اور زیادہ عبرت ہونی چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے بھائی، اللہ نے مہلت دی ہے، آج آ جاؤ. آج کل 3-4 دن پرانی بات ہے، مجھے ایک نوجوان ملے، وہ کرکٹ کے بڑے سلیکشن ہونے والی تھی، سلیکشن ہونے کا ٹائم تھا، عیاش بھی تھے کافی، پر راتوں کو دیر سے گھر آنا، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ. حضرت حکیم اختر صاحب کے بیٹے بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. ان کے کہیں بیان سننا شروع کر دیا. اچھا اسٹائلش بال رکھے ہوئے تھے، داڑھی واڑی تو تھی نہیں، نماز روزے کا پتہ نہیں تھا، بس قومی ٹیم میں جانے کا کہ میں بڑا وہ بنوں گا کھلاڑی. کسی کو ایکٹر بننے کا ہوتا ہے، کسی کو کھلاڑی بننے کا ہوتا ہے. ان کے بیانات سننا شروع کی، اللہ نے تبدیل کر دیا. میں ان سے ملا تو ان کے گھر والے کہہ رہے تھے یار یہ لڑکا ہمارے قابو میں ہی نہیں تھا اور یہ کیا بن گیا ہے. ایسا ماشاءاللہ چہرے پہ رونق ان کی، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ صدقات. اور کھلاڑی بننا، کھیل کود اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں نا وہ کھیل ہی کو بنا لیتے ہیں مقصود. کھیل کود تو جائز ہے، کھیلو، کس نے منع کیا ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو کھیلتے ہیں وہ تو اسی کو سب کچھ کر لیتے ہیں. وہ کوئی انسانیت کی کوئی خدمت تھوڑی کر رہے ہیں. کھیل کود کر کے کیا خدمت کرو گے؟ کوئی ڈاکٹر خدمت کر رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ اس لیے ہم نہیں کہتے کہ کھیل کود کو اپنا پیشہ بناؤ،
کوئی اور کام کرو. تو دیکھو ایک آدمی ابھی ترقی کی بلندیوں کو پہنچنے والا تھا, لیکن اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ اس ترقی کے بعد آگے زوال بھی. جنید جمشید کی موت کتنی اچھی ہوئی تھی. اگر وہ سنگر ہوتا, اس کے جنازے پہ لوگ آتے اتنے. گلوکار, آپ جن لوگوں کی فلمیں شوق سے دیکھتے ہو نا, جن کے ڈانس شوق سے دیکھتے ہو, مرنے کے بعد آپ بھی نہیں پوچھ رہے ہوتے ان کو. میں نے تو دیکھا ہے لوگوں کو, جو بڑے بڑے ایکٹروں پہ مر رہے ہیں, بڑے بڑے سنگروں پہ مر رہے ہیں, تو بھائی جانا اب ان کے جنازے میں چلا, کہہ رہا ہے بھائی چھوڑو, اس نے کون سا آخرت کے لیے کیا تھا, مزے کے لیے کیا تھا, تو ہو گئی, شہرت مل گئی, بس ختم. جنازے پہ بھی لوگ نہیں آ رہے ہوتے. تو جنید جمشید اگر سنگر ہو کے مر جاتا, کتنے لوگ آنے تھے جنازے پہ. لیکن اس نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا. اپنی سیکنڈ وائف, اب جب سیکنڈ وائف کا فلسفہ بھی, جنید جمشید کو پتا تھا کہ جب میں سنگر تھا میں نے 20 گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھیں, جو اسلام میں الاؤ بولو نہیں, ایک کا بھی گھر نہیں بسایا ہوا تھا. لیکن جب اس نے توبہ کی ہے تو اس کو پتا تھا کہ اسلام آپ کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے پراپر طریقے سے. ان کو گھر بھی دو, ان کا نان نفقہ بھی اٹھاؤ, ان کی اولاد کے کفیل بھی بنو. اور رپورٹ یہ ہے کہ جنید جمشید کی 4 بیویاں تھیں. وہ انتقال کے بعد مختلف سامنے آتی رہیں. بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں مرنے کے بعد, ٹھیک ہے. تو 4 کو رکھا ہوا تھا بڑی تمیز سے, عزت احترام کے ساتھ. تو بیوی کو انسان, اچھا اسی وائف کے, سیکنڈ وائف کے ساتھ وہ تبلیغ جماعت میں چترال کی طرف گئے ہوئے تھے اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے راستے میں جہاز گر گیا. قیامت کے دن کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میری کسی گرل فرینڈ کی باہوں میں موت نہیں آئی, میرے مرنے کے بعد میری کسی گرل فرینڈ کا تعزیتی بیان نہیں آیا کہ آج میں ایک اچھے بوائے فرینڈ سے محروم ہو گئی ہوں. بیویوں کا بیان آیا کہ اچھے شوہر سے محروم ہو گئی, اور اللہ کے راستے میں موت واقع ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کتنی اچھی گزری ہو, دیکھا یہ جاتا ہے کہ آخری وقت آپ کا کیسا ہے. اب آپ برے تھے, موت سے پہلے توبہ کر لی, نیک بن گئے, تو اللہ آپ کی پرانی زندگی نہیں دیکھیں گے. کون سی زندگی دیکھیں گے؟ آخری. اگر آپ برے تھے, اگر آپ اچھے تھے اور آخر میں برے ہو گئے, تو اللہ آپ کی پرانی اچھائیاں نہیں دیکھیں گے, موت سے پہلے آپ کون سی لائف گزار رہے تھے. تو جنید جمشید نے جیسی بھی لائف گزاری, کتنی اچھی موت آئی ہے. تبلیغی جماعت میں دین کی تبلیغ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہوئے, اور جہاز گرا. مرنا تو بھائی سب نے, کوئی جہاز گر کے مرے گا, کوئی فالج سے مرے گا, کوئی کسی طرح سے مرے گا. لیکن دنیا یاد کر رہی ہے جنازے میں کتنے لوگ تھے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی جنازے میں. بزبان حال جنازہ کہہ رہا تھا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. اللہ کے عاشق کا جنازہ دھوم سے نکلنا چاہیے. تو میں شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, دیکھو گناہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے, سب سے ہو سکتا ہے, ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اور جب میں یہ باتیں بتا رہا ہوتا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں کسی فنکار سے اچھا ہوں اور یہ شوبز کی دنیا سے لوگوں کو میں اپنے سے برا سمجھتا ہوں. ہمیں کیا پتہ ہمارا انجام کیسا ہو, آخرت میں ہم کہاں ہوں. کبھی بھی اپنے بارے میں اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں اچھا اور کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ برا, یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. ہمیں نہیں پتہ کس وقت کس کے کیا حالات ہو جائیں, اور آخرت میں کون کیسی نیکی کر کے بخشا جائے اور ہم کیسے پکڑے جائیں. تو کبھی کسی کی بے عزتی مقصد نہیں ہوتی. لیکن اللہ ان واقعات سے 40 سال میں ہارٹ اٹیک کی, اتنے بڑے فنکار اداکار کی موتوں سے اللہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دنیا پہ کنٹرول میرا ہے, تمہارا نہیں ہے. تم جو کہتے ہو نا اپنی منمانی زندگی میں گزاروں گا, تو میں اپنی جان پہ تو کنٹرول ہے نہیں ہے, اور تم کہتے ہو میں میری پرسنل لائف, تو پرسنل ورسل کسی کی نہیں ہوتی. ہم سب کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو اسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا چاہیے, تمیز کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, اچھے بچوں کی طرح. جب اس کے حوالے کرو گے, وہ کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کو حلال مان لو, وہ کہہ رہا ہے حرام ہے تو اس کو کیا کر دو؟ حرام مان. تو وہ اس شوبز کی دنیا میں جو بے حیائی ہو رہی ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یامر بالفحشاء, قرآن کہہ رہا ہے اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اسلام میں حکم یہ ہے لڑکی بالغ ہو جائے, اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, اس کا شوہر ہوگا, وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے کہاں جائے گی؟ شوہر کے پاس. اور شوہر کو کہہ رہی ہے, مرد کو کہہ رہی ہے بالغ ہو جاؤ, کوئی گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے آپ کی. آپ کو جب دل میں عورت کی طرف جانے کی خواہش پیدا ہو, نکاح کر کے عزت کے ساتھ اپنے باپ کی بہو بنا کے اس کو گھر میں لے کر آؤ. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ اس راستے کے علاوہ تمام راستوں کو اختیار کرنے کی اپنے عمل سے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. تو عبرت کی بات ہے, اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے عبرت نصیب فرمائے.